سلجوقی سلطنت 11ویں صدی عیسوی کے بعد مشرق وسطی اور وسط ایشیا میں قائم ایک مسلم بادشاہت تھی۔ سلجوق نسلاً اوغوز ترک تھے۔ مسلم تاریخ میں انہیں بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ دولت عباسیہ کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی غالباً آخری سلطنت تھی۔ اس کی سرحدیں ایک جانب چین سے لے کر بحیرہ متوسط اور دوسری جانب عدن سے لے کر خوارزم اور بخارا تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا عہد تاریخ اسلام کا آخری عہد زرعی کہلا سکتا ہے، اسی لیے سلاجقہ کو مسلم تاریخ میں خاص درجہ و مقام حاصل ہے۔ سلجوقیوں کے زوال کے ساتھ امت مسلمہ میں جس سیاسی انتشار کا آغاز ہوا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض مغربی طاقتوں نے مسلمانوں پر صلیبی جنگیں مسلط کی اور عالم اسلام کے قلب میں مقدس ترین مقام بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ طغرل بیگ نے سلجوقی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کے والد کا جلد انتقال ہو گیا، جس کے بعد اس کے دادا سلجوق نے اس کی پرورش کی۔ 11ویں صدی کے اوائل میں طغرل اور اس کے رشتہ دار آل افراسیاب سلطنت کے ہاں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ غزنویوں نے انہیں بخارا سے نکال باہر کیا۔ اس دوران طغرل اور اس کے زیادہ تر عزیز آل افراسیاب کے وفادار رہے، اگرچہ آپس میں ان کے کچھ اختلافات بھی پیدا ہوئے۔ اس کے باوجود غزنویوں کے خلاف انہوں نے سن 1032 میں ہونے والی جنگ میں حصہ لیا۔ تاہم بعد ازاں سلجوقیوں نے وفاداریاں بدل لی۔ سلجوقیوں نے غزنوی سلطنت کے قریب ہونے کی کوشش کی، لیکن پھر اس سے دوری اختیار کر لی اور نوبت جنگ تک آن پہنچی۔ ابتدا میں سلجوقیوں کو محمود غزنوی کے ہاتھوں شکست ہوئی اور وہ خوارزم تک محدود ہو گئے، لیکن طغرل اور اس کے بھائی چغری بیگ کی زیر قیادت انہوں نے سن 1028 اور 1029 میں مرو اور نیشا پور پر قبضہ کر لیا۔ ان کے جانشینوں نے خراسان اور بلخ میں مزید علاقے فتح کیے اور سن 1037 میں غزنی پر حملہ کیا۔ سن 1039 میں ایک جنگ میں انہوں نے غزنوی سلطنت کے بادشاہ مسعود اول کو شکست دے دی اور مسعود سلطنت کے تمام مغربی حصے سلجوقیوں کے ہاتھوں گنوا بیٹھا۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں فتح حاصل کرنے کے باوجود غزنوی سلجوقیوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور چھوٹے علاقوں تک محدود ہو گئے۔ سن 1055 میں طغرل نے بنی بویا کی سلطنت سے بغداد چھین لیا۔ الپ ارسلان اپنے چچا طغرل بیگ کے بعد سلجوقی سلطنت کے تخت پر بیٹھا۔ اس نے سن 1064 میں آرمینیا اور جارجیا کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ وہ ایک بہت بیدار مغز اور بہادر حکمران تھا۔ اس کے عہد میں سلجوقی سلطنت کی حدود بہت وسیع ہوئی۔ پہلے ہرات اور ماوراء النہر کو اپنی قلمرو میں شامل کیا، پھر فاطمی حکمران کو شکست دے کر مکہ اور مدینہ کو اپنی قلمرو میں شامل کیا۔ اس سے اسلامی دنیا میں سلجوقیوں کا اثر و اقتدار بڑھ گیا۔ بازنطینیوں نے حملہ کیا تو ملازکرد کے مقام پر ان کو عبرتناک شکست دی اور قیصر روم رومانس چہارم کو گرفتار کر لیا۔ قیصر روم نے نہ صرف تاوان جنگ ادا کیا اور خراج دینے پر رضامند ہوا، بلکہ اپنی بیٹی سلطان کے بیٹے سے بیاہ دی۔ آرمینیا اور جارجیا کے علاقے اس کو دے دیے۔ خوارزمی ترکوں کے خلاف ایک مہم میں قیدی بنا کر لائے گئے خوارزمی گورنر یوسف الخوارزمی کی تلوار سے الپ ارسلان شدید زخمی ہوا اور سن 1072 کو محض 42 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ الپ ارسلان کو مرو میں ان کے والد چغری بیگ کی قبر کے برابر دفن کیا گیا۔ الپ ارسلان کے جانشین ملک شاہ اول اور اس کے 2 ایرانی وزراء نظام الملک اور تاج الملک کی زیر قیادت سلجوق سلطنت اپنے عروج پر پہنچ گئی، جس کی مشرقی سرحدیں چین اور مغربی سرحدیں بازنطینی سلطنت سے جا ملی تھی۔ ملک شاہ نے دارالحکومت رے سے اصفہان منتقل کر دیا۔
اس دوران نظام الملک نے بغداد میں جامعہ نظامیہ قائم کیا۔ ملک شاہ کے دور حکمرانی کو سلجوقیوں کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ سن 1087 میں عباسی خلیفہ نے ملک شاہ کو سلطان مشرق و مغرب کا خطاب دیا۔ ملک شاہ کے دور میں ہی ایران میں حسن بن صبا نے زور پکڑا، جس کے فدائین نے کئی معروف شخصیات کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سن 1092 میں ملک شاہ اول کی وفات کے بعد اس کے بھائیوں اور بیٹوں کے درمیان اختلافات کے باعث سلطنت تقسیم ہو گئی۔ سلجوقی سلطنت کے سیاسی زوال کے آغاز اور ملک بھر میں پھیلی خانہ جنگی اور طوائف الملوکی سے مسلم امہ کو ایک پرچم تلے اکٹھا کرنے والی آخری قوت کا بھی خاتمہ ہونے لگا تو بعض مغربی طاقتوں نے اسے غنیمت جانا اور بیت المقدس کو مسلمانوں سے لینے کی دیرینہ خواہش کو عملی جامہ پہنانے کا آغاز کیا۔ اس طرح ان جنگوں کا آغاز ہوا جنہیں صلیبی جنگوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جنگیں طویل عرصہ تک مسلمانوں پر مسلط رہی۔ ان جنگوں کے آغاز پر یورپ سے بیت المقدس کے راستے میں عیسائیوں کا سب سے اولین ٹکراؤ سلجوقی مسلمانوں کی حکومت سلاجقہ روم سے ہوا۔ سلجوقیوں نے شروع میں مغربی طاقتوں کو بآسانی شکست دی، لیکن بعد ازاں ایسا کرنا ممکن نہ رہا۔ مغربی طاقتوں نے پہلی صلیبی جنگ میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا، جبکہ اس جنگ سے قبل ہی سلجوق فاطمیوں کے ہاتھوں فلسطین گنوا چکے تھے۔ صلیبیوں اور منگولوں کے حملوں سے سلجوقیوں کی رہی سہی طاقت بھی ختم ہو کر رہ گئی، اور بالآخر 1260 کی دہائی میں منگولوں کی اناطولیہ پر چڑھائی کے ساتھ آخری سلجوق سلطنت سلاجقہ روم کا بھی خاتمہ ہو گیا۔